اللہ الرحمن الرحیم۔ جب چائنا اور بھارت کی جنگ کی بات ہو رہی تھی تو میں نے تفصیلی ویڈیوز بنا کر بتلایا تھا کہ کون کس پوزیشن میں ہے۔ اب چونکہ زیادہ تر بات جو ہو رہی ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کی ہو رہی ہے، جہاں پر چائنا کا جھگڑا امریکہ کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے کافی ساری ویڈیوز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کی پاور کیا ہے اور چائنا کی پاور کیا ہے، اور روس وغیرہ جو اس میں آ سکتے ہیں ان کی پاور کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس وقت جو ہے سب سے پہلی ویڈیو یہ بنانا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ اگر سپر پاور ہے تو اس کی طاقت کیا ہے اور وہ اس کی جو فوج ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو یہ پہلی بنانے لگا ہوں۔ تو اس میں اگر ہم بات کریں تو 1903 سے پہلے امریکہ کے پاس کوئی فوج اس طرح نہیں تھی جو کہ پوری امریکہ کے لیے ہو۔ ریاستوں کے پاس، چونکہ امریکہ 50-52 ریاستوں کا ایک مجموعہ ہے، تو ان ریاستوں کے پاس جو ہے فوج ہوتی تھی، اور جو امریکہ تھا وہ یعنی کہ جو امریکہ تھا اصل جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس کے پاس یہ طاقت نہیں تھی، بلکہ ریاستوں کی اپنی اپنی فوج ہوتی تھی۔ 1903 میں پہلی مرتبہ جو ہے اسے فیڈرل بنا دیا گیا، یعنی کہ مرکزی حکومت کے تحت دے دیا گیا، اور وہ اس طرح سے کہ اب انہوں نے کہا کہ یہ فوج ہی دونوں طرح ہوگی، یعنی ریاست کو ضرورت ہو تو یہ ریاست کی فوج بھی ہوگی، اور اگر جو ہے مرکزی حکومت کو چاہیے ہو تو یہی مرکزی حکومت کی فوج بھی ہوگی۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اس دوسرے مرحلے کے بعد جو ہے یہی فوج پھر پہلی جنگ عظیم میں بھی یوں ہی لڑتی رہی، اور اسے نیشنل گارڈ کا نام دیا گیا تھا، اور یہی فوج پھر جو ہے دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے تک بھی رہی۔ لیکن پھر 1941 میں جب دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کودا تو اس وقت انہوں نے اس کو ایک باقاعدہ فوج کی شکل دے دی کہ ایک تو علیحدہ سے آرمی ہے امریکہ کی اب، جسے اصل فوج کہا جاتا ہے، اور ایک نیشنل گارڈ ہے جو کہ فوج نہیں ہے لیکن فوج انہیں ٹرین کرتی ہے، جیسے ہمارے یہاں پر رینجر یا FC ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد یہ اب جب پھر امریکہ دوسری جنگ عظیم میں طاقتور ہوا اور سپر پاور بن گیا تو اپنا اس نے پھیلاؤ کیا، تو اسی فوج کو انہوں نے جو ہے شعبوں میں تقسیم کر دیا، برانچز بنا دی۔ اب یہ جو اگر ہم بات کریں جو اس وقت ہم بات کرنے لگے ہیں، تو اس وقت امریکہ کی فوج جو ہے وہ 11 کمانڈز کے تحت آتی ہے، اور پھر اس کی ایک یونیفائیڈ کمانڈ ہے، یعنی ساری فوج 11 حصوں میں تقسیم ہے۔ پھر ان 11 حصوں کو ساروں کو پھر آگے جا کر ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اسے دیکھتا ہے ڈیفنس سیکٹری، اور پھر ڈیفنس سیکٹری آگے جو ہے صدر کو رپورٹ دیتا ہے ساری چیزوں کی۔ یہ امریکہ کا سسٹم ہے۔ اب اگر ہم ان کمانڈز کی بات کریں تو اگر USA سپر پاور ہے تو دنیا پوری پر حکومت کر رہا ہے، تو دنیا پوری پر حکومت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فوج پوری دنیا میں ہوگی۔ تو یہ ایسا ہی ہے، یہاں پر امریکہ نے پوری دنیا پر اپنی فوج پھیلائی ہوئی ہے۔ ہم اگر خود امریکہ میں بات کریں تو امریکہ کے دو جو ہے، ایک کا نام ہے سدرن کام اور ایک ہے ناردرن کام، یعنی شمالی کام اور جنوبی کام۔ یہ دو حصے ہیں فوج کے جو امریکہ کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور ان کا جو آگے کمانڈر ہوتا ہے 4 اسٹار یہ کمانڈر ہوتا ہے جو انہیں چلاتا ہے۔ یہ دو تو یہاں پر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد باقی پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے 4 کمانڈز اور ہیں۔ ایک پہلی کمانڈ جو ہے وہ یورپین کمانڈ ہے، جسے EU کمانڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کمانڈ ہے جس کے ذریعے سے جس کے تحت نیٹو چلتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ نیٹو جو بنی ہوئی تھی تو یہ اس کا مقصد تھا کہ یورپ کو اگر کوئی خطرہ ہو، روس کا خطرہ اس وقت خاص طور پر تھا، تو روس کے خطرے کو دور کرنے کے لیے یورپ جو ہے وہ اپنی فوج دے گا،
اور اس فوج کی ٹریننگ جو ہے امریکہ کا یہ کمانڈ کرتی تھی، اور اس کا نام یعنی کہ EU کمانڈ ہے۔ تو یہ اس کا کام یورپ کے اندر ہے، اور تقریباً یہ 51 ممالک کو دیکھتی ہے۔ 51 ممالک یعنی ایک کمانڈ کے تحت 51 ممالک آتے ہیں، اور اس میں تقریباً جو ہے وہ 58,000 کے قریب فوج ہے، اور اس کا جو بیس ہے وہ جرمنی کے اندر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں دوسری کمانڈ جو ہے وہ ہے سینٹ کام، جس کے بارے میں آپ پاکستان میں سنتے رہتے ہوں گے کہ سینٹ کام کا کمانڈر آیا ہے، چونکہ یہ کمانڈ جو ہے ہمارے حصہ اسی کمانڈ کے تحت آتا ہے۔ یہ کمانڈ بنائی تھی امریکہ نے درمیانی علاقے کو سیو کرنے کے لیے، یعنی یورپ میں تو یورپ کی کمانڈ بیٹھ گئی، اور افریقہ میں ایک افریقن کمانڈ ہے۔ تو یہ جو درمیانی علاقہ تھا ایشیا کا، اس کے 20 ملکوں کو سینٹ کام دیکھتی ہے، اور یہ خاص طور پر روس وغیرہ کو دیکھنے کے لیے تھا کہ روس اگر کوئی مسئلہ کرتا ہے تو اس طرح کے مسائل کی صورت میں، خاص طور پر جب روس جو ہے وہ یہاں پر افغانستان میں آیا ہوا تھا، 1983 میں یہ بنی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں روس امریکہ میں آیا ہوا تھا۔ تو اس کمانڈ کا مقصد ان 20 ملکوں کو دیکھنا ہے جو درمیان میں آتے ہیں۔ ایشیا کے کچھ ملک آ جائیں گے، کچھ یورپ کے، کچھ افریقہ کے ملک، اور یوں یہ سینٹ کام یہ دوسری کمانڈ ہے جس کے تحت 20 وہ آتی ہیں۔ تیسری کمانڈ افریقن کمانڈ ہے، اور یہ یعنی یہ 2 پہلے ہوگی، کل 5ویں یہ کمانڈ بن جائے گی۔ یہ 5ویں کمانڈ افریقن کمانڈ ہے، اور یہ افریقہ کے ممالک میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جی شباب یا صومالیہ یا یہ وہ یا آج کل لیبیا کا مسئلہ ہے، تو یہ سارے مسائل ہینڈل کرنے کے لیے جو فورس آگے آتی ہے اس کا نام ہے افریقن کمانڈ۔ اب ہم آتے ہیں آخری، چونکہ بات چائنا سی کی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ پاک کمانڈ ہے۔ یہ اصل میں تھی انڈو پیسیفک کمانڈ۔ اس کمانڈ کے یہ کمانڈ سب سے بڑی کمانڈ ہے، یعنی کنٹرول کے لحاظ سے، یعنی اس کے تحت اگرچہ ویسے تو 45 ملک آتے ہیں، لیکن اور اس کی فوج صرف 36,000 ہے اس کمانڈ کے تحت جو آتی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہاں جن ممالک کو یہ دیکھتی ہے اس میں اب اس وقت کا روس بھی آ جاتا ہے، چائنا بھی آ جاتا ہے، بھارت بھی آ جاتا ہے، تو اس لیے یہ کمانڈ اس میں جو ہے جاپان، کوریا وغیرہ یہ سارے ملک آتے ہیں، اور یہی کمانڈ جو ہے یہ اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ کمانڈ یہ سارا چائنا کے علاقے کو اس وقت دیکھ رہی ہے۔ اب اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ وہ کمانڈز ہیں جس کے ذریعے سے امریکہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پوری دنیا پر اس کی ایک حکومت قائم ہے۔ یہ تو وہ کمانڈز تھی جس کے ذریعے سے امریکہ نے پوری دنیا پر وہ حکومت اپنی چلا رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ باقی 11 کمانڈز کل ہیں، تو باقی 5 کمانڈز کس کام کے لیے؟ تو ایک کمانڈ، چھٹی کمانڈ، اگر 7ویں کمانڈ کی ہم بات کریں تو وہ ہے سائبر کے لیے کمانڈز۔ سائبر کمانڈ کا کام، سائبر کا یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ متعلق ہوگی انٹرنیٹ سے، کمپیوٹروں سے۔ تو اس کمانڈ کا کام ہے کہ اگر امریکہ کے نظام کو کوئی ہیک کرنا چاہے یا کوئی اس طرح کے پرابلم بنانا چاہے تو اس کے لیے پھر یہ کمانڈ سامنے آتی ہے، اور اس کے تحت جو ہے دوسرے ملکوں کا سارا سسٹم ہیک کرنا یا اپنے ملک کا دفاع کرنا، اور ان ساری چیزوں کو یہ کمانڈ دیکھتی ہے۔ یہ 7ویں کمانڈ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں 8ویں کمانڈ کی جو ہے وہ ہے اسپیس کمانڈ۔ یہ کمانڈ نئی ابھی بنی ہے، 10,000 فوجی اس کے لیے رکھے جا رہے ہیں، اور یہ ہے چونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اب جہاں پر ہم 3 فوجیں تو دیکھ رہے تھے کہ بری، بحری اور جو ہے فضائی فوج تو ہوتی تھی، فضائیہ ہوتی تھی۔ اب فضائی تو جہاز ایک حد تک جاتے ہیں، اس سے اوپر جو اسپیس ہے، اس اسپیس کو دیکھنے کے لیے جو کمانڈ ہے اس کمانڈ کو اسپیس کمانڈ کہا جاتا ہے۔ اور یہ سیٹلائٹ وغیرہ جو ہیں، اب اس میں 3 ملک آگے بڑھ رہے ہیں، ان ملکوں نے میزائل بھی تیار کر لے ہیں سیٹلائٹ کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو ایسی صورت میں اگر ایسے ہی کوئی جنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ سیٹلائٹ وغیرہ کو دیکھنے کے لیے یہ اسپیس کمانڈ ہے۔
یہ 8ویں کمانڈ ہو گئی۔ اب اس کے بعد 9ویں کمانڈ جو ہے وہ ان کی ہے اسٹریٹجک کمانڈ، جس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کی ساری فوج کے لیے جو ہے تیاری کرنی ہے کہ فوج کو کیسے رکھنا ہے۔ اگر کوئی ملک نیوکلیئر کا وہ بم بناتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو سب سے پہلے امریکہ کو فکر ہوتی ہے۔ تو یہ کمانڈ یہ سارا کچھ کرتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ اگر جو ہے باہر ممالک میں کوئی مسئلہ ہے دوسروں کے ساتھ، دوسرے ملکوں میں کوئی بھی چیز ہو رہی ہے تو یہ بتلاتی ہے، اور خود ملک میں فوج کیا کام کر رہی ہے اس کو بھی یہ دیکھتی ہے۔ یہ اس کی 9ویں کمانڈ ہو گئی۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم 10ویں کمانڈ کی طرف۔ تو اگر ہم ایک 10ویں کمانڈ کی بات کریں تو اس میں یہ جو ہے ان کی یہ ٹرانسپورٹیشن کمانڈ ہے، جس کے اب ٹرانسپورٹیشن کا یہ کمانڈ کیوں بنائی کہ اگر آپ کو سویلین لوگوں سے گاڑیاں چاہیے، فوج کو موو کرنا ہے، تو امریکہ کو ایک مرتبہ انہوں نے جنگی مشقیں کر رہے تھے، تو نیٹو کی فوج ان مشقوں میں اس لیے ہار گئی تھی امریکہ کی فوج کہ ان کی فوج کو سویلین کو منظم کرنا نہیں آیا تھا کہ کس طرح سے ہم اسے منظم کریں اور کس طرح سے ہم یہ بتلائیں کہ یہ کس طرح سے اس نے کام کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کی فوج کو شکست ہو گئی تھی، جس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں اپنی ٹرانسپورٹیشن کو اور سویلین سے جو ہے مسائل حل کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کے ایک مستقل کمانڈ بنائی جائے۔ تو یہ انہوں نے 10ویں کمانڈ یہ بنائی تھی۔ اور 11ویں اور آخری کمانڈ ہے اسپیشل آپریشن کمانڈز۔ یہ ہر قسم کے اسپیشل آپریشنز کو دیکھتی ہے۔ مثلاً اگر آپ کو کہیں جنگ نہیں ہے، ویسے ہی کہیں پر چھوٹا موٹا حملہ کرنا پڑ گیا، ہمارے ہاں جو ہے ڈرونز میں کسی خاص آدمی کو مارنا ہے، یا اچانک جو ہے ملک میں ملٹری کے کچھ مسائل ہو گئے ہیں یا کسی بھی جگہ، تو یہ کام اس کا ہے۔ اور یہ ساری کمانڈز، یہ 11ویں کمانڈ ہے۔ میں نے اس کو ابھی بالکل اختصار کے ساتھ بتلایا ہے۔ میں ان میں سے خاص کمانڈز کے بارے میں پوری تفصیل سے آپ کو بتلاؤں گا کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور انہوں نے کتنا آگے بڑھ چکی ہیں اور کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اگلا پوری تفصیل اس کے بعد چائنا اور روس اور سارے ملکوں کے بارے میں اسی طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔